बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमने अपनी दरसी किताब के 5वें सबक का आगाज कर रखा है, जिसका उन्वान है मोबाइल की कहानी, और आज हम इसे दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे दूसरे सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। 1 मिनट में कम अज कम 50 इख्तराई हिज्जों वाले या बेमानी अल्फाज पढ़ सकें। 1 मिनट में 50 ऐसे अल्फाज पढ़ सकें जो बेमानी हो, जिनके इख्तराई हिज्जों यानी खुद से हमने इख्तरा किए हुए, इख्तरा होते हैं खुद से निकालना, खुद से अखज़ कर लिए हो, खुद से बना लिए हो। वो कोई बामानी लफ्ज ना हो कि जिसको बोला जाए, अकेले बोला जाए तो उसका कोई मतलब हो, वो कोई मानी देता हो, बल्कि ऐसे अल्फाज वो होते हैं जो हमारी आम बोलचाल में हम खुद ज़बरदस्ती किसी भी तरह से साथ में शामिल कर लेते हैं और अपने अल्फाज का हिस्सा बना लेते हैं। हम आगे चल के सबक के दौरान में इसको मज़ीद सीखेंगे, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। पहले हम कर लेते हैं दोहराई, और आप जानते हैं दोहराई हमारे उन हासिलात ताल्लुम की होती है जो उससे कबल हम पढ़ चुके होते हैं। प्यारे बच्चों, सामने आपको चंद अल्फाज लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाजी, भाई, चिड़िया और घोड़ा। आपने इन अल्फाज को तज़कीर व तानीस के उसूल को जहन में रखते हुए जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमला बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके जुमले से तज़कीर व तानीस की मुकम्मल वजाहत हो रही हो, उसकी जुमले की बनावट से, उसकी साख्त से वाज़ेह हो कि जुमला मुज़क्कर लफ्ज़ का बनाया गया है या मानी का। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और पहले दोहराई की झैल में इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। जी, यकीनन आपने अपनी मौल्लिमा के साथ मिलकर इस सरगर्मी के इन अल्फाज की और दीगर वो अल्फाज जो आपकी मौल्लिमा ने आपको बताए उनकी दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपको सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही, क्या आप इस तस्वीर को देखकर इस तस्वीर में मौजूद चीज़ों को बता सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप की ज़िंदगी में आपने उनको देखा है, आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं, उनको जानते हैं, जैसे चाय। सबसे पहली तस्वीर है चाय। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को चाय बहुत पसंद हो, मुझे चाय बहुत पसंद है। लेकिन आपने कभी गौर किया कि आम तौर पे हमारे बड़े या हम जब बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो हम एक लय में बात करते हैं, ज़रा चाय वाय का बंदोबस्त करें। आपने अमूमन ये जुमला अपने घर में सुना होगा कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो आपके अब्बू, बड़े भाई या घर में मौजूद जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि ज़रा जल्दी से चाय वाय का बंदोबस्त करो। अब चाय तो एक बामानी लफ्ज़ है। देखिए, मैंने नाम लिया चाय, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, आपके जहन में तस्वीर को देखते ही उस तस्वीर में मौजूद चीज़ का नाम आया चाय। अब क्या वाय कोई नाम है? अगर मैं आपको अकेले इस लफ्ज़ का कहूँ शाय, चाय, शाय, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सामने जो तस्वीर है ये है शाय की, तो ये जवाब दुरुस्त होगा? बिल्कुल सही। ये जवाब बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शाय का लफ्ज़ कोई लफ्ज़ है ही नहीं, ये एक बेमानी लफ्ज़ है। इसको हमने खुद से बनाया हुआ है, इसकी इख्तरा हमने खुद से की हुई है। हमने चाय के वज़न पर, उसकी आवाज़ पर एक और लफ्ज़ अपनी बात में खूबसूरती या उम्दगी या लुत्फ़ या मज़ा लाने के लिए इसको खुद से इख्तरा किया, इसको खुद से साथ मिला लिया, और अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं चाय शाय। आप गौर करें तो हमारी आम बोलचाल में बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जिनका हकीकत में कोई मानी नहीं है, जो अकेले बेमानी लफ्ज़ है, उनके हिज्जे इख्तराई हैं, वो खुद से बनाए गए हैं, लेकिन वो बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपनी बात में मज़ा या उस बात का वज़न बढ़ा रहे होते हैं, उस जुमले को एक हम आवाज़ अल्फाज की सूरत में उसके वज़न में इजाफा कर रहे होते हैं। इसी तरह इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं बिस्किट। यकीनन आप में से अक्सरियत को बिस्किट पसंद होंगे, और आप हो सकता है अपने जो दोपहर का लंच होता है उसमें स्कूल में भी लेके आते हो। अब बिस्किट के साथ बिस्किट भी हम बोलते हैं, बिस्किट और बिस्किट। ये बिस्किट हुआ आपका एक बामानी लफ्ज़, यानी अगर आप इसको अकेले बोलेंगे तो इसका मानी है, लेकिन अगर आप बिस्किट अकेले बोलेंगे, बामानी को हम लिखेंगे बा मानी लफ्ज़, बिस्किट है बा मानी लफ्ज़।
اس کا ایک مطلب ہے. آپ اگر اس تصویر کو خالی دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے, اس تصویر کا نام کیا ہے. اور اگر آپ خالی اس لفظ کو دیکھیں, بسکٹ کو دیکھیں, تو بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے ذہن میں جو ایک تصویر بنے گی, ایک خاکہ بنے گا, وہ اس طرح اور اسی طرح کی ایک چیز مختلف شکل میں چوکور یا گول یا کسی شکل میں ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بسکٹ کا نام لیا جائے یا اس کی تصویر دکھائی جائے تو وہ ایک بامانی لفظ کا نام ہے جس کو ہم بسکٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کہیں, صرف میں آپ کو کہوں بسکٹ, تو یہ ایک بے معنی لفظ ہوا. یہ ایک بے معنی لفظ ہے جس کو آپ اکیلے بولیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی بات نہیں سمجھا پائیں گے. یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اس تصویر کو دیکھیں یا کسی کو دکھائیں اور آپ کہیں کہ یہ بسکٹ ہیں, تو آپ کو نہ تو کوئی آپ کی بات کو سمجھے گا, اس کا معنی اور مفہوم سمجھے گا, اور لوگ آپ کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ چائے کے ساتھ ذرا بسکٹ بھی لیتی آنا, تو یہ لفظ بے معنی نہیں لگ رہا, بلکہ ہمیں عجیب بھی نہیں لگ رہا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بسکٹ کے ساتھ اس کے وزن کے برابر ایک اور بے معنی لفظ بولا جا رہا ہے جو بسکٹ کے وزن کے برابر ہے, اور وہ بسکٹ ہے. جب ہم اس کو بامانی لفظ کے ساتھ ملا کے بولتے ہیں تو وہ اگرچہ اپنا معنی تو نہیں دیتا, لیکن اس بات کے ساتھ مل کے, اس لفظ کے ساتھ مل کے ایک پوری بات کے طور پر بیچ میں ضم ہو جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے, اور ہمارے جملوں کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے اختراعی ہجوں والے الفاظ, بے معنی الفاظ رواج پاتے ہیں اور ہم ان کو اپنی بول چال کا حصہ بنا لیتے ہیں. پیارے بچوں, ایک اور تصویر ہے آپ کے سامنے. یہ تصویر دیکھ کے آپ کو دیکھیں, خوبصورت پہاڑ ہیں, بادل ہیں, درخت ہیں اور ہریالی ہے, جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ سیر کے لیے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ سیر کے ساتھ مجھے بہت سے بے معنی الفاظ بتائیں کہ جو آپ بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے بالکل صحیح, ہم سیر ویر کے لیے گئے, ہم کل سیر ویر کے لیے گئے, چلو آؤ کبھی سیر ویر کے لیے چلتے ہیں. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں آؤ ذرا سیر شیر ہو جائے. یہ وہ الفاظ ہیں جن کو اگر آپ الگ سے بولیں گے تو ان کا کوئی معنی نہیں, کوئی مطلب نہیں, نہ آپ اپنی بات سمجھا سکیں گے اور نہ سننے والے کو یہ بات مناسب محسوس ہوگی. تو پیارے بچوں, اس طرح کے تمام الفاظ جو ہم اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں, جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, محض اردو زبان میں بول چال میں لطف کو بڑھانے کے لیے, اپنی بات کو زیادہ اس میں تھوڑا سا ہلکا رنگ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, وہ تمام بے معنی اور اختراعی ہجوں والے الفاظ ہوتے ہیں. آپ کی کتاب میں زبان شناسی کے ذیل میں اختراعی ہجوں والے الفاظ دیے گئے ہیں کہ کسی بامانی لفظ کے حروف کی ترتیب بدل کر نیا بننے والا لفظ اختراعی ہجوں والا لفظ کہتے ہیں. جیسے روٹی میں حروف رے, و, ٹے اور چھوٹی اے کی ترتیب سے لکھا جاتا ہے. جیسے روٹی, ر, و, ٹے اور چھوٹی اے, یہ بنتا ہے روٹی. آپ اس کو کسی بھی طرح سے لکھ لیں, الگ الگ حروف میں لکھ لیں, تو بھی اس کو جب پڑھا جائے گا یہ روٹی ہوگا, اور اگر اس کو مکمل لفظ کی صورت میں لکھیں تو بھی اس کو روٹی پڑھا جائے گا. اگر ان کی تبدیل شدہ ترتیب یہ ہو, ٹے, و, رے, یہ, تو یہ بن جائے گا ٹوری. اب آپ خود سوچیں, کیا ٹوری ہماری عام بول چال کا کوئی لفظ ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹوری ہماری بول چال کا کوئی لفظ نہیں, لیکن اس کے ہجے ہم نے اختراع کیے ہیں, خود بنائے ہیں. یہ ٹوری اختراعی ہجوں والا لفظ ہے. اسی طرح گھر سے گھ بھی اختراعی ہجوں والا لفظ ہے. آپ گھر سے رے کو ہٹا دیں اور صرف گھر رہنے دیں تو وہ بھی آپ کا اختراعی ہجا بن جائے گا. اسی طرح آپ نے سیکھے آج بے معنی الفاظ, کہ آپ نے ایسے الفاظ پڑھے جن کے ساتھ ہم اکثر بے معنی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ الفاظ اکیلے بولے جائیں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے الٹا پلٹا, بول شول, میٹھے میٹھے, ان میں پلٹا شور اور ویٹھے, یہ تمام بے معنی الفاظ ہیں. یعنی اگر آپ خود سوچیں, آپ ان کو پلٹا کسی سے کہیں گے پلٹا, وہ تو بہت پلٹا ہو رہا ہے, تو کیا کسی کو سمجھ آئے گی یہ پلٹا کیا ہو رہا ہے؟ اور اس نے شول میں, بول شول میں اس نے یہ کر دیا. یا آپ کے پاس ہے ویٹھے, آپ کہہ دیں یہ کیلے تو بہت میٹھے ہیں, یہ مالٹے تو بہت میٹھے ہیں, یہ میٹھے میٹھے سے مالٹے کہاں سے آئے؟ تو کیا میٹھے کا کوئی لفظ ہے؟ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو بے معنی الفاظ ہیں, اور اگر ان کے ساتھ بامعنی الفاظ استعمال نہ ہو تو انہیں یہ کوئی مطلب نہیں دیتے, اور اس طرح کے بے معنی الفاظ جو ہیں وہ مہمل الفاظ کہلاتے ہیں. یعنی وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, کوئی ان کا مطلب نہیں ہوتا, کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا. پیارے بچوں, اب آپ
اختراعی ہجوں اور بے معنی الفاظ کی ذیل میں مشق میں شامل جو آپ کا سوال ہے اس کو دیکھیں گے۔ آپ کی کتاب میں سوال نمبر 7 دیا گئے بے معنی الفاظ کو مناسب رفتار سے پڑھیں۔ چونکہ ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ بے معنی الفاظ اور اختراعی ہجوں والے الفاظ کو 1 منٹ میں کم از کم 50 الفاظ کو پڑھنا سیکھنا ہے، تو اسی ذیل میں آپ کا یہ سوال ہے۔ آپ کے پاس الفاظ ہیں ووٹی، کلوٹا، کچیلے، شائع، وارث، شیب، دوست وغیرہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو اس وقت صرف اپنی ایک رفتار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک یہ سوال پڑھائی کا بھی آپ نے کرنا ہے، اور ایک سرگرمی ابھی آپ کے لیے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر طالب علم انفرادی طور پر اختراعی ہجوں والے 50 الفاظ 1 منٹ میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف الفاظ جو با معنی ان کو لکھ لیں اور ان کو دیکھ کے ان کے ہجے خود ہی بدلتے ہوئے ان کو ہجے بدلیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ ہجے بدل رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے، ان الفاظ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی اور مشق کے سوال کو کیجیے۔ جی یقیناً آپ نے سرگرمی کو بھی سر انجام دے لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ ڈسکرپشن باکس میں ورک شیٹ، لیسن پلان اور پی پی ٹیز موجود ہیں۔ اساتذہ کرام اپنی سہولت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔